نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یجدون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجر عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حمید۔ یہ قرآن کریم کی تیسرے پارے کی سورہ بقرہ 262 اور 263 دو آیت ہیں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو صدقہ کس طرح سے کرنا چاہیے، ذہن کس طرح سے رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اس کے اندر، جو آدمی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں پھر اس کے بعد احسان نہیں جتاتے اور تکلیف نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا، انہیں کوئی غم اور کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا۔ پھر کہا اللہ رب العالمین نے جس صدقے کے ذریعے سے تکلیف دی جائے، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بھلی بات کہہ دینا اچھی نیکی کا کام ہے، اس صدقے سے زیادہ بہتر ہے کہ جس صدقے کے ذریعے سے انسان کو تکلیف دی جائے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے اور بہت بردبار ہے۔ ان دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے بچوں، نوجوان ساتھیوں، کہ انسان اگر کوئی صدقہ کرے تو کبھی تکلیف نہ دے، احسان نہیں جتائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آج کسی کے اوپر کوئی کسی غریب کے اوپر کمزور تھا، غریب تھا اور ہم نے اس کے اوپر صدقہ کیا، خیرات کری، اس کی مدد کری، اور کل کو وہ بڑا ہو جاتا ہے یا اس سے ہماری تو میں ہو جاتی ہے، تو ہم سب سے پہلے جیسے ہی اس سے تو میں ہوتی ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں بھائی صاحب بولو مت، ہم نے تو آپ کے ساتھ ایسے مدد کری تھی، آپ کے ساتھ ایسا کرا تھا، ارے ہم سے لڑ رہے ہو۔ اپنی پچھلی ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھو، جب آپ اس پوزیشن میں تھے تمہاری میں نے ایسے مدد کری ہے۔ اگر زبان سے انسان کے الفاظ نکل گئے تو سمجھ لینا آپ کا صدقہ بالکل ختم بیکار ہو گیا، پلس اوپر سے گناہ اوپر ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے جو صدقہ دیا تھا، ہم نے اس کو جو خیر خائی اس کے ساتھ کری تھی، صدقے کے اعتبار سے ہماری نیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہمیں اس کا بدلہ تو اللہ رب العالمین سے لینا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں، اس ہاتھ سے جب دیا جائے تو اس کو پتہ نہ چلے، یعنی کہ رائٹ ہینڈ سے دیا تو لیفٹ کو پتہ نہ چلے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی ہم دکھانے کے لیے، احسان جتانے کے لیے یا صدقہ کر کے کسی کو دبانے کے لیے کہ میرے سے احسان میں دبا رہے گا، اس لیے صدقہ نہیں دینا چاہیے کبھی بھی، بلکہ اس لیے ہمیں صدقہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کا اجر اللہ رب العالمین کے یہاں پر لینا ہے۔ اسی لیے دوستو ساتھیوں، پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، خاص طور سے وشیش طور پر کہہ دیا کہ جس صدقے کے ذریعے سے اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اس کو دبا کے رکھوں گا، اس پر احسان جتاؤں گا، اس کو تکلیف دوں گا، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ مت دو، بلکہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ ایک بھلی بات کہہ دو، اس کے لیے اس کا اجر مل سکتا ہے، اس کا ثواب مل سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں صدقہ دوں گا، اس کی مدد کروں گا، کل کو دبا کر رکھوں گا، تو آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور ایک دن وہ ضرور آنے والا ہے کہ تمہارا دشمن اور ہو جائے گا۔ کیوں ہوگا دشمن؟ کیوں دشمن ہوگا؟ کیونکہ جب بھی تم اس کے اوپر احسان جتاؤ گے بس نفرت پیدا ہو گئی۔ جب بھی آپ نے اس سے یہ کہہ دیا کہ میں نے تیرے ساتھ ایسا کیا، یہ کیا، وہ کیا، یہاں مدد کری، بس سمجھ لینا اللہ کے یہاں سے تو اجر آپ کا ختم ہو ہی گیا۔ اس کے دل میں جو آپ کی محبت تھی وہ اس وقت ختم ہو گئی۔ آپ اس کو سب بات کہو اچھی، لیکن کبھی بھی اپنی نیکی کا اظہار اس سے نہ کرو، کیونکہ تمہیں تو قیامت میں اس کا اجر لینا ہے۔ اب دو جگہ آپ ایسے لینا چاہ رہے ہیں اور اس پہ احسان جتا کر کے لینا، اللہ رب العالمین دو جگہ دے سکتا ہے، 14 دن دے سکتا ہے، لیکن احسان جتا کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کا اجر آپ کو دنیا میں اور طریقے سے دے سکتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان جب تک اپنے بھائی کی خیر خواہی میں رہتا ہے اللہ اس کی خیر خواہی میں رہتا ہے۔ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تو مدد اللہ سے مانگنی چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد دوستو ساتھیو یہ ہے کہ ہم کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ ہم صدقہ دینے کی نیت کبھی کسی پر احسان جتانے کی کوشش نہ کریں، اسے بھول جانا چاہیے بالکل بھی، اور اس کا راز اللہ رب العالمین کے یہاں پر کھلنا چاہیے، تاکہ اللہ کے یہاں پر آپ
और एक बात और बता दूँ, इसमें थोड़ी मुख्तसर सी बातें आ गई। अगर आप ये चाहते हो कि मुझे कोई अल्लाह से कोई काम लेना है या अल्लाह से कोई दुआ कबूल करवानी है, तो उसका तरीका ये है कि कोई नेकी का काम करो, कोई सदका करो और फिर उसका किसी से इजहार ना करो, तन्हाई में अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ये सदका और इसकी मदद मैंने तेरे लिए की है, अगर वाकई में तेरे लिए की है तो अल्लाह मेरी ये वाली चाहत पूरी कर दे। तो मुमकिन है अल्लाह आपकी चाहत पूरी करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह के लिए कोई काम करोगे तो उसका जब तुम उसका वसीला देकर के अल्लाह से दुआ करोगे, अल्लाह मैंने काम तेरे लिए किया, मैं आज मुसीबत में हूँ, मेरी मदद फरमा दे, अल्लाह मदद करेगा। कभी एहसान जताने की कोशिश ना करें। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।